وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل حضرت امام حسین پہ بلند تر صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل عزیزان محترم مومنین اکرام اور میرے لیے قابل احترام ساتھیوں، اس عشرہ محرم میں جس چیز کو میں نے موضوع سخن قرار دیا ہے وہ ہے امامت و ولایت ہے۔ اس کے ذیل میں جس آیت مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ یہ ہے کہ پروردگار دو عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب تمہارے رب نے ابراہیم کو بلا میں ڈالا تو فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ اس بلا میں کامیاب ہو گئے۔ پروردگار دو عالم نے جب ابراہیم کو کچھ کلمات کے ذریعے سے مشکلات کے اندر ڈالا فَأَتَمَّهُنَّ، اور ان میں کامیاب ہو گئے تو فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کیونکہ آپ اس کٹھن راستے میں پریشان نہیں ہوئے تو اب زیبا یہ ہے کہ آپ انسانیت کے امام بنائیں گے۔ مومنین اکرام، کرب و بلا جسے ہم کرب و بلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہی ان تکالیف اور سختیوں کے راستے کا نام ہے۔ یہاں پر ایک آیت کا پیغام یہ ہے جو چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھے اسے سختیوں سے گزرنا پڑے گا، جو چاہتا ہے یہ ہے کہ وہ کسی جگہ منزل کو پائے اسے تکالیف سے گزرنا پڑے گا۔ بغیر تکالیف سے گزرے کوئی بھی مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمارے بزرگ عالم دین ہیں استاد محسن کراتی، انہوں نے تفسیر نور لکھی ہے، فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو مائیں یہ چاہتی ہیں کہ وہ زحمت نہ برداشت کریں، اس کے پیچھے ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیے یہاں پر اگر خواتین کو آپ دیکھیے زیادہ تر، اور مشرق کی خواتین میں دیکھیے بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر کوئی بوڑھی ہو جائے خاتون، اس کو یہاں دیکھیے ہو سکتا ہے وہ اکیلی ہی بازاروں میں جا رہی ہے، لیکن اگر کوئی خاتون وہاں بوڑھی ہو جاتی ہے وہ اکیلی نہیں جاتی، اس کا کوئی بیٹا ہے، کوئی بھائی ہے، ہو سکتا ہے کہ سبھی ساتھ میں ہو جا رہی ہے۔ تو اتنا زیادہ فرق کیوں ہے؟ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ایک جو محتاج ہے، اور بعض کا تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اکیلی جا رہی ہے، یہ کتا ساتھ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اب وہاں پر یہ ہے کہ اولاد ہیں، پوتے ہیں، نواسے ہیں، شوہر ہے، بھائی ہے، سب ساتھ چل رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ جو بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں، بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم اولاد کی پرورش کی زحمت برداشت نہیں کر سکتے، ان کو بیبی سٹنگ کے حوالے کرو، تو وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اب جب یہ خاتون کا ذہن ہو کہ میں تکالیف کو برداشت نہیں کر سکتی، پھر اس کو پاؤں دبانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، پھر اس کے ساتھ چلنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو جو مائیں اپنی اولاد کے لیے تکالیف کو برداشت کرتی ہیں، زحمتوں کو برداشت کرتی ہیں، ان کے پاؤں دبانے والے بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ چلنے والے بھی ہوتے ہیں۔ درود پڑھے محمد والے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ یہی وجہ ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ اسلام میں ماں باپ کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پروردگار دو عالم نے فرمایا وہن علی وہن، تمہاری ماں نے تمہیں حمل کیا یہاں تک کہ ایک کے بعد درد دوسری درد اٹھائی، ایک کے بعد درد تھی، ایک کے بعد دوسری تکلیف تھی، تکلیف کے بعد تکلیف تھی، زحمتوں کے بعد زحمتیں تھیں۔ تو جب اتنی تکالیف کو اس نے برداشت کیا تو ضروری ہے کہ اس کے قدموں تلے جنت ہونی چاہیے۔ اس لیے نبی دو عالم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدمے تلے ہیں۔ اگر آپ دیکھیے ماں کے قدموں پہ جائیے گا، جو بچے بیٹھے ہیں اور جا کے دیکھیں تو اس کے نیچے آپ کو چپل تو نظر آئے گی لیکن جنت نظر نہیں آئے گی۔ لیکن نبی دو عالم فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے ہے۔
اس کے اندر کیا سبب ہے کہ ہمیں ماں کے قدموں تلے چپل نظر آتی ہے؟ نبی فرماتے ہیں جنت ہے۔ مومنین کرام، حضرت اقبال نے کہا تھا کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، جو دیکھنا ہو تو دیدہ دلوا کرے کوئی۔ تو دین اگر ظاہر کی نگاہ سے دیکھو گے تو چپل نظر آئے گی، لیکن دل کی نگاہ سے دیکھو گے تو جنت نظر آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے اختیار میں جنت ہے۔ ماں کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، وہ چاہے تو بچے کو جنتی بنا سکتی ہے، وہ چاہے تو بچے کو جہنمی بنا سکتی ہے۔ اگر وہ چاہے تو بچے کی تربیت میں اگر زحمتیں برداشت کرے، تکلیفیں برداشت کرے، تو وہ بچے کو جنتی بنا دے گی، اور اگر اس پہ لاپرواہی کرے، جو حق مادری ہے وہ ادا نہ کرے، تو بچہ غلط راہوں میں بھٹک جائے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ فطرت آگے جھکاتی ہے لہو کے جوہر۔ باپ کی جو لہو میں جوہر ہوتے ہیں ماں کے جگاتی ہے، کا فطرت آگے جگاتی ہے لہو کے جوہر، جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر۔ فطرت آگے جگاتی ہے لہو کے جوہر، اور جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر۔ خون ہندہ میں یزید ازلی ہوتا ہے، خون ہندہ میں یزید ازلی ہوتا ہے، اور ماں فاطمہ ہو تو حسین ابن علی ہو۔ محمد والے محمد صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو ماں فاطمہ ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے۔ جیسی ماں ہوگی ویسا بچہ ہوگا۔ جو ماں زحمت برداشت نہیں کرے گی، تکالیف کو برداشت نہیں کرے گی، اس کو وہ رزلٹ نہیں ملے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم نے زحمتوں کو برداشت کیا، ہم نے اسے امامت دے دی۔ ماں نے تکالیف کو برداشت کیا، وَهْنٍ عَلَىٰ وَهْنٍ، اللہ نے اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی ہے۔ جو بھی قوم زحمتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے، پروردگار دو عالم ان کو اعلیٰ مقام دے دیتا ہے۔ آپ ان ممالک میں رہتے ہیں، اور جس کے لیے حضرت اقبال نے کہا تھا کہ فرنگ کا ہر ایک کریا ہے فردوس کی مانند، فرنگ کا ہر ایک کریا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ جو فردوس جو تیرا ہے کسی نے نہیں دیکھا، اے میرے معبود، جنت تو فردوس کی تو بات کرتا ہے، لیکن فردوس جو تیرا ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن فرنگ کا ہر ایک کریا ہے فردوس کی مانند۔ یہاں کا ہر ایک جگہ جو ہے نا وہ جنت کی مانند ہے۔ تو مومنین کرام، اگر جگہوں کو اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ مٹی میں، یہاں کی مٹی میں اور اس مٹی میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ یہاں کے پھل بھی کھائے ہیں آپ نے اور وہاں کے بھی کھا کے دیکھیں تو شاید وہاں کا نمبر زیادہ آ جائے، لیکن وجہ کیا ہے کہ یہاں کا کریا فردوس کی مانند ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شروع سے یہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے نہیں ہے۔ یہ جو پانی کے کنارے رہنے والے ہیں، کبھی ان کے گھر اجڑے بھی ہیں، لیکن جب انہوں نے زحمتوں کو برداشت کیا، تکالیف کو برداشت کیا، تو آپ دیکھیے پروردگار دو عالم نے ان کو جو ہے نا وہ اعلیٰ مقام عطا کیا۔ تو بس یہ ہے کہ جب انسان زحمتوں کو برداشت کرتا ہے حق کے راستے میں، تو پروردگار دو عالم اس کو ایک مقام عطا فرما دیتا ہے۔ بچے جو میں آپ کو کربلا کی راہیوں کے متعلق بتانا چاہتا ہوں، لیکن بچوں سے مثال دے کے، کہ بچے جو اسکول میں جاتے ہیں وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض بچوں کو تو اسکول سے الرجی ہوتی ہے، تو بس اخبار وہ پسند ہی نہیں کرتے پڑھنا، تو کچھ تو وہاں جانے سے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ ایسے بھی بچے اس دنیا میں ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جاتے ہیں لیکن واہ ویلا کرتے ہوئے جاتے ہیں، کبھی رو پڑے، کبھی کچھ، کبھی چیخے، کبھی چلائے، لیکن چلے گئے۔ اور کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو نہ چیختے ہیں نہ چلاتے ہیں، لیکن صابر ہوتے ہیں، وہ اپنے قدموں سے چل کے چلے جاتے ہیں۔ وہ چلے جاتے ہیں، تو پہلا وہ ہے جو بھاگی جاتا ہے اسکول سے، اور دوسرا وہ ہے جو چیختا ہے اور چلاتا ہے، اور تیسرا وہ ہے کہ وہ صبر کر کے جاتا ہے، لیکن اگر ماں باپ چھٹی کرا دیں وہ چھٹی کر لیتا ہے، چاہتا ہے اگر بھیجے چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک چوتھا بچہ بھی ہے، وہ چوتھا یہ ہے، وہ تینوں سے نرالا ہے۔ وہ چوتھا یہ ہے کہ جب جاتا ہے تو شوق کے ساتھ جاتا ہے۔ یونیورسٹی کے بچے آپ دیکھیں، وہ جانتے ہیں کہ ماں باپ کی طرف سے اجازت ہے بھائی پڑھو یا نہ پڑھو، لیکن ان بچوں کو اگر آپ دیکھیں وہ شوق کے ساتھ جاتے ہیں، زحمتیں کرتے ہیں، تکالیف برداشت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں،
اگر ماں باپ کہہ بھی دیں چھوڑ دو، وہ نہیں پڑھائی کو چھوڑتے. تو 4 طرح کے بچے ہیں، کچھ جانے سے انکار کر دیتے ہیں، کچھ واویلا کر کے جاتے ہیں، اور کچھ صبر کے ساتھ جاتے ہیں، اور کوئی عشق کے ساتھ جاتے ہیں. خدا کی راہ میں چلنے والے بھی 4 ہی طرح کے ہیں. کچھ تو چلنے سے انکار کر دیتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ شمر بن جاتا ہے، وہ یزید بن جاتا ہے، عمر سعد بن جاتا ہے. اور کچھ ایسے ہیں جب خدا کی راہ میں چلنے کی باری آتی ہے تو واویلا کرتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا. بعض افراد ہیں اگر آپ انہیں روک دیں بھائی یہاں پہ رک جاؤ ذرا صفائی کرنی ہے، وہ کہیں گے یار رک جائیں گے، لیکن وہ واویلا کریں گے، یار میں نے جانا تھا، صبح بھی جانا ہے، ابھی بھی جانا ہے. تو یہ کچھ واویلا کر کے کام کرتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں وہ صبر کرتے ہیں، صبر کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو یہ جو بھاگ جاتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن پہ لعنت ہوئی ہے. اور وہ جو واویلا کر کے کام کرتے ہیں یہ عام پبلک ہے. جو صبر کے ساتھ کام کرتے ہیں پروردگار دو عالم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے لبوں پہ یہ ہوتا ہے ہم تیرے بندے ہیں، ہم نے تیرے پاس ہی جانا ہے، ہم نے اور کدھر جانا ہے. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عشق کے ساتھ خدا کے راستے پہ جاتے ہیں. اور خداوند متعال فرماتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ تو آجا اپنے پروردگار کی طرف. یہی وہ لوگ ہیں جو خدا جنہیں پسند کرتا ہے. درود پڑھ دے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. مومنین کرام یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اسلام راحت کو پسند نہیں کرتا؟ کیا اسلام آسائش کو پسند نہیں کرتا؟ کیا اسلام جو ہے وہ انسان کے استراحت سکون، اس ظاہری سکون کو برداشت نہیں کرتا؟ نہیں، اسلام برداشت کرتا ہے. اسلام کہتا ہے آپ راحت میں رہیں، سکون میں رہیں، ہر جگہ رہیں، خوشحالی کے ساتھ رہیں. لیکن آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، لیکن اگر کبھی حق پہ آنچ آ جائے تو اسلام یہ کہتا ہے پھر اپنے سکون کو چھوڑ دیں. مثال کے طور پہ کیا اسلام کی نگاہ میں ماں آرام کرتی ہوئی اچھی نظر نہیں آتی؟ دین اسلام کو کوئی بھی ماں، کوئی بھی باپ آرام کرتا ہوا اچھا نظر نہیں آتا. اسلام اس کا مخالف نہیں ہے. وہ کہتا ہے ماں جتنا بھی آرام کرنا چاہے جو اس کی صحت کے لیے ہے وہ کرے، باپ جو بھی آرام کرنا چاہے کر سکتا ہے. لیکن اگر ان کا بچہ بیمار ہو گیا، اگر وہ مشکل میں پڑ گیا تو پھر ان کا آرام اچھا نہیں لگتا. اب ان کا پھر آرام اچھا نہیں لگتا. بس اسی طرح سے ہے جو اسلام کے بانی ہیں، جب اسلام مشکل میں آ جاتا ہے تو پھر ان کو آرام اچھا نہیں لگتا، وہ میدان کے اندر آ جاتے ہیں. قرآن پاک فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کو مشکلات میں ڈالا گیا، بِكَلِمَاتٍ کچھ کاموں میں فَأَتَمَّهُنَّ وہ اس میں کامیاب ہو گئے. تو قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا فرمایا ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنا دیا ہے. تو مومنین کرام مشکلات میں ابراہیم ڈالے گئے تو انسانیت کے وہ امام بنا دیے گئے. یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں امام عالی مقام امام حسین کو اتنا بلند رتبہ ملا. تو حضرت اقبال کا ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہی ہے، فرماتے ہیں کہ خون او تعبیر ان اسرار کر، کہ خون او تفسیر ان اسرار کر. امام حسین علیہ السلام کے خون نے اس راز کو آشکار کیا. وہ فرماتے ہیں خون او تفسیر ان آشکار کر کہ ملت خوابید را بیدار کر. حسین ابن علی نے ایک سوئی ہوئی ملت کو بیدار کیا. یہ حسین کے کا خون رائے گا نہیں گیا، بلکہ حسین کے بدن سے جو خون نکلا، وہ جو پانی کی چھینٹیں جس قوم کو نہیں بیدار کر سکتی تھی، لیکن حسین کے خون نے اس کو بیدار کیا. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ حسین کو یہ مقام کیوں ملا. یہاں پہ زیادہ توجہ کی عامل ہے. وہ فرماتے ہیں بحر حق در خاک و خون گردیدے اس. بحر حق حسین ابن علی کی ذات جو ہے نا، ایک منزل ایسی کربلا میں آئی کہ در خاک و خون گردیدے اس، کہ حسین ابن علی کا خون اور خاک ایک ساتھ ہو گئے. وہ فرمانے لگے بحر حق در خاک و خون گردیدے اس پس بنا لا الہ گردیدے اس. یہ جو حسین نے یہاں تک قربانی دی کہ خاک کربلا اور حسین کا خون ایک ہو گیا، پس بنا لا الہ گردیدے اس. پس اس وجہ سے حسین لا الہ کی بنیاد بن گئی. درود پڑھیے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ کے بیداری کے لیے آپ کو میں اگر اجازت دو تو
اردو میں بھی ایک مصرع پڑھ دوں. وہ فرماتے ہیں کہ جنت جسے کہتے ہیں وہ کربل کی گلی ہے. اگر اجازت ہو تو عرض کروں کہ جنت جسے کہتے ہیں، بولو جنت جسے کہتے ہیں وہ کربل کی گلی ہے. یہ جو جنت کے راہی ہے نا، وہ جو کربلا کے راہی ہیں، وہ کربلا پہ زحمتیں برداشت نہیں کرتے، وہ جنت جیسا سما محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جنت جسے کہتے ہیں وہ کربل کی گلی ہے، اس دشت کی آغوش میں تقدیر پلی ہے. دین یہاں پہ پلا ہے. جنت جسے کہتے ہیں وہ کربل کی گلی ہے، اس دشت کی آغوش میں تقدیر پلی ہے. انسان کی شہرک میں خدا ڈھونڈنے والوں، انسان کی شہرک میں خدا ڈھونڈنے والوں، توحید کی شہرک میں حسین ابن علی. درود پڑھے محمد و آل محمد. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی. تو مومنین کرام، اسلام راحت کو پسند کرتا ہے، آسائشوں کو پسند کرتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا بلا وجہ آپ مشکلات میں پڑیں، لیکن جب حق پہ آنچ آ جائے، جب ایک ماں کا بچہ بیمار ہو تو پھر اس کا آرام اچھا نہیں لگتا. جب حق پہ آنچ آ رہی ہو، حق پامال ہو رہا ہو، دین پامال ہو رہا ہو، تو پھر اسلام چاہتا ہے کہ یہاں قربانی دی جائے اور حق کو قائم کیا جائے. مومنین کرام، لیکن یہ جو معاشرہ جس میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، یہاں پہ اس کربلا کو سمجھنا آسان نہیں ہے. وہ الفاظ میں تو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ کربلا میں جب تک جایا نہ جائے کربلا سمجھ میں نہیں آتی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہاں پہ ماشاءاللہ ویدر جتنا اچھا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو اگر کچھ دیر کے لیے لاہور لے چلوں جہاں سے میں آیا ہوں، تو وہاں 50 ڈگری ٹیمپریچر تھا. تو ان بچوں کو جتنا بھی سمجھایا جائے وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ سکتا. لیکن اگر ویکیشن کے لیے چلے جائیں وہاں پہ تو انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ گرمی کہتے کسے ہے. کیونکہ جب یہ 19 ٹیمپریچر میں کہتے ہیں نا گرمی لگ رہی ہے پکا چلا دو، تو ہمارے جیسا بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ ان کو یہاں گرمی لگ رہی ہے، تو اگر لاہور چلے گئے تو ان کو کیسے ہوگا. تو مومنین کرام، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں کا انسان راحت طلب ہے، آسائشوں میں ہے، سکون کا طلبگار ہے، لیکن ان کو کربلا سمجھ میں نہیں آتی. اگر کربلا کو سمجھنا ہوگا تو ہمیں وہ راز کربلا سمجھنا پڑے گا، کربلا کو جانا ہوگا. جب تک انسان وہاں پر خود نہیں جاتا وہ کربلا جو ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ سکتی. تو مومنین کرام، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کربلا کے راہی وہ ہیں. یہ آل بیت اطہار کا مزاج یہ ہے کہ وہ خود تکالیف کو برداشت کرتے ہیں، خود تکالیف کے خریدار ہیں. اسلام کے راستے میں، حق کے راستے میں جب آنچ آتی ہے تو یہ نہیں کہ ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم اس کام کو کریں گے. ایک مثال میں نوجوانوں کے لیے وعدہ کرنا چاہتا ہوں مثال سے، کہ جنگ خندق ہے اور عمر بن عبدود اس خندق کو کراس کر کے آ گیا ہے، اور آنے کے بعد مسلمانوں سے کہہ رہا ہے دیکھو یہ کون ہے جو میرے مقابلے پہ آئے، اور مسلمانوں تم تو یہ کہتے ہو کہ اگر مارے جاؤ گے تو شہید ہے، اور اس کے بعد ہورے ہیں، اور اگر بچ گئے تو غازی ہو. تو آؤ کون غازی بننا چاہتا ہے میرے مقابلے پہ آ جائے، اور کون شہید بننا چاہتا ہے میرے سامنے آ جائے تاکہ میں اسے جنت تک پہنچا دوں. لیکن کسی کا کوئی جواب نہیں آیا. اس نے آ کے اس خندق کو کراس کیا اور پیغمبر کے خیمے پہ آ کے نیزہ مار دیا اور گستاخی یہاں تک کر دی. اب یہ جو گستاخی کی تو پیغمبر اسلام کو جلال آیا اور فرمایا من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. آپ نے اندازہ لگائیے یا رسول اللہ اتنا جلال کیوں ہے. فرمایا جب دور تک بات تھا تو دور تک تھا تو قابل احترام تھا، لیکن اب آ کے حملہ کیا ہے خیمے پہ تو فرمایا من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے. ایک مرتبہ امیر المومنین کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں جاؤں گا. آپ نے فرمایا رک جاؤ. پھر پوچھا کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے. تاریخ کہتی ہے، آپ اندازہ لگائیے تاریخ کے یہ الفاظ ہیں، تاریخ کہتی ہے کانا علی رؤوسہم طیر، تو ایسے ہو گئے جیسے سر پہ پرندے بیٹھ گئے، نہ وہ ہاں کرتے ہیں نہ کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہاں اور نہ میں جب بھی کوئی انسان گردن ہلائے
تو پرندہ اٹھ جائے گا. تو کانا علی رؤوسہم طیر، ایسے ہو گئے جیسے پرندے جو ہے نا ان کے سر پہ بیٹھے ہیں. لیکن امیر المومنین کا اتنا مقام بلند کیوں ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جو زحمتوں کو برداشت کر لیتا ہے، بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، وہ جو زحمتوں کو خود سے برداشت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے انسانیت کا امام بنا دیتا ہے. ایک مرتبہ امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی زبان کو بند کروں گا. امیر المومنین کو رسول خدا نے تیار کیا. اب چلے تو پوچھا کون جا رہا ہے؟ فرمایا علی جا رہے ہیں. فرمایا نہیں، بارز الایمان کلہ الی الکفر، کل ایمان جا رہا ہے. جب چلنے لگے تو فرمایا کون جا رہا ہے؟ کہا علی جا رہے ہیں. فرمایا نہیں، بارز الایمان کلہ الی الکفر، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. یعنی علی جب بھی کسی کے مقابلے پہ جائیں گے جو بھی ہوگا وہ کل کفر ہوگا. علی جب بھی جائیں گے کسی کے مقابلے میں بھی وہ کل کفر ہوگا. اور جب اس کو عمر بن عبد ود کو پچھاڑنے کے بعد پلٹے تو ایک مرتبہ رسول خدا نے اس طرح سے بیان فرمایا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے. یعنی جن و انس، ثقلین یعنی جن و انس کی عبادتیں ایک طرف ہے، علی کی ایک ضربت ایک طرف ہے. تو اتنا بلند بالا مقام کیسے؟ آپ دیکھیے گا جاتے ہوئے فرمایا کل ایمان جا رہا ہے، اور پلٹ کے فرمایا کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بھی علی ہے، عبادت بھی علی ہے. درود پڑھیں گا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مومنین اکرام، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب پروردگار دو عالم کسی کو تکالیف میں سے آزمائش کر لیتا ہے، وہ فَأَتَمَّهُنَّ اس تکالیف میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پروردگار اس کو امام بنا دیتا ہے. امامت جو رتبہ ہے وہ نبوت سے اوپر کا ہے، وہ رسالت سے اوپر کا ہے، خلت سے اوپر کا ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے. لیکن اس کا پیغام یہ ہے کہ جب حق کے راستے میں کوئی تکالیف کو برداشت کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ضائع چلی گئی. یہ جو اتنے بھی تکالیف کو برداشت کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کوئی کیمرہ سیٹ کرتا ہے، کوئی آ کے جو ہے چادریں ٹھیک کرتا ہے، کوئی سپیکر کرتا ہے، کچھ کرتا ہے. مومنین کرام آپ یقین کیجئے وہ حق کے راستے میں کبھی ضائع نہیں جاتی. ابھی میں مانچسٹر سے آ رہا ہوں، تو مانچسٹر میں وہاں پہ جو حسین مسجد ہے، وہاں کے ایک بزرگ عالم دین ہے، وہاں ان کا نام ہے مولانا قمی. ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ایک واقعہ مجھے مولا حسین کا بیان کیا. میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جو زحمتوں کو برداشت کرتا ہے کربلا کے راستے میں وہ ضائع نہیں جاتی. عاشقانہ اگر ہم کریں گے تو مقام کو بلند پائیں گے. اور جیسے جیسے کام میں فرق نہیں آئے گا، نیت میں فرق آئے گا. اگر آپ واویلا کر کے کریں گے رتبہ تب بھی ملے گا، اگر صبر کر کے ملیں گے رتبہ تب بھی ملے گا، اور اگر عاشقانہ کریں گے مقام تب بھی ملے گا. ضائع کسی کا نہیں جائے گا. خداوند متعال کا کہنا یہ ہے انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتے. یہ قرآن کی آیت اور وہ واقعہ جو ایک بزرگ عالم دین نے بیان کیا وہ میں خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ کربلا کے دنوں میں مختلف جگہوں پہ نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے. ہر کوئی کس کے پاس مالی تعاون ہوتا ہے وہ تعاون دے دیتا ہے، پیسے دے دیتا ہے، کوئی وقت ہوتا ہے وقت دے دیتا ہے، بالآخر جو ہے ہر طرح سے وہ کرتا ہے. تو ایک جگہ پہ محرم کا عشرہ کیا گیا اور ایک مومن کی خواب میں مولا حسین ابن علی آئے اور آ کے یہ جملے فرمایا میرے عزاداروں سے یہ کہو کہ انہوں نے جو اس عشرہ محرم میں زحمتیں کی ہیں میں نے ان کو قبول کیا. اور اس سے ایک خاص جملہ کہا، اس جملے کے لیے میں نے پورا آپ کو واقعہ نقل کیا. وہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ جو باورچی ہے اس سے کہنا کہ جو تم نے نیاز دی ہے اس نیاز کو بھی ہم نے قبول کیا، اس نیاز کو جو تم نے دی ہے اس کو بھی قبول کیا. وہ شخص اٹھا اور جا کے خواب لوگوں کو سنائی. اس باورچی سے بھی کہا کہ جو آپ نے نیاز دی ہے اس کو بھی ہم نے قبول کیا، جو حسین ابن علی کی بارگاہ میں ہدیہ دیا ہے اسے بھی قبول کیا. وہ سوچنے لگا، اس نے کہا کہ میں نے تو کچھ بھی تعاون نہیں کیا، میں نے تو کوئی بھی ہدیہ نہیں دیا حسین ابن علی کو.
اور ان کا نہیں, وہ جو ہدیہ آپ نے دیا ہے اسے قبول کیا ہے. ذرا سوچو, وہ سوچنے لگا لیکن اس کو کچھ بھی نہیں آیا. ایک مرتبہ اسے کہا پھر سوچو, کچھ 10 دنوں میں کچھ تو راہ خدا میں خرچ کیا ہوگا, کچھ تو حسین ابن علی کے راستے میں دیا ہوگا. کہا ہاں, ایک دن جو ہے جب آگ جلانے کی باری آئی تو انتظامیہ کے پاس وہ ماچس نہیں تھی. وہ جو ماچس ہے اس میں سے میری جیب میں ماچس تھی, میں نے ایک تیلی نکالی اور میں نے کہا حسین ابن علی کی راہ میں یہ قربان. دیکھیے, جو حسین ابن علی کے راستے میں ایک ماچس کی تیلی بھی دیتا ہے, حسین اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں. درود پڑھے گا ہم ایک بزرگ عالم دین ایران کے ہیں, ابھی بھی جو ہے وہ موجود ہیں, استاد عالی ماشاءاللہ, بزرگ عالم دین ہیں, جو فارسی دان ہیں ان کو جانتے ہیں. ان کی زبان سے ایک واقعہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ واقعہ میں نے ان کی زبان سے سنا. واقعے کا جو بیس ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم زحمتیں کریں گے تو مومنین کرام, پیغام کربلا یہ ہے کہ عاشقانہ کیجیے. جتنا زیادہ نیت بڑھتی چلی جائے گی اتنا زیادہ رتبہ بڑھتا چلا جائے گا. زیادہ پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے, جتنی توفیق اللہ نے دی ہے اس کو دیجئے, لیکن عشق کے ساتھ دیجئے, خود ہی دیجئے. یہ نہیں کہ وہ اعلان کرتے جائیں بے آدمی کے یاد چلو میرا بھی ڈال دو. اس کا رتبہ ہے لیکن اس کا مقام الگ ہے. لیکن جو عاشقانہ سفر ہے اس کی بات ہی الگ ہے. آپ دیکھیے, جو بھی قربانی دینا چاہتا ہے خدا کی راہ میں, خدا اسے قبول کرتا ہے. لیکن خداوند متعال فرماتا ہے لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. دیکھو, جو میری راہ میں جان دیتے وقت واویلا کرتے ہیں, گھروں میں بیٹھنا چاہتے ہیں, وہ بیٹھ جائیں. اللہ کو ان کی جان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فرمایا لو کنتم فی بیوتکم, اگر گھروں میں بیٹھنا چاہو تو بیٹھ جاؤ. لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. خداوند متعال اس قوم کا منتظر ہے جو میری راہ میں اپنے قدموں سے چل کے قتل گاہ تک جائیں گے. تو خداوند متعال عاشق ہے شہادت کا, لیکن ان کا نہیں جو واویلا کر کے آتے ہیں. فرمایا وہ جو قدموں سے چل کے آتے ہیں. مارے تو بہت سے جاتے ہیں, ہیروشیما اور ناگاساکی میں کتنے مارے گئے اور کتنی جنگیں ہوئی ہیں اور کتنے افراد مارے گئے. ابھی حالیہ ایک جنگ میں آپ نے دیکھا ایک مسلمان ملک پہ حملہ ہوا اور 600 سے زیادہ افراد مارے گئے. سب کا مقام ہے, میں کسی کے مقام کو کم نہیں کرتا, کسی کو زیادہ نہیں کرتا, لیکن میرا سوال صرف موضوع کربلا ہے. مومنین کرام, جب اتنے مارے جاتے ہیں, اتنے افراد شہید ہوتے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ کربلا سب سے بلند ہے؟ جب ایک ہی لمحے میں ہزاروں مارے جاتے ہیں, ایک ہی واقعے میں کبھی کہاں مارے جاتے ہیں, اتنے افراد مارے جاتے ہیں, تو لیکن جو کربلا ہے وہ 1400 سال سے سب سے زیادہ اس کا مقام بلند ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ اس کا راز میں بتانا چاہتا ہوں. اور جیسے حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ کوئی قابل ہو تو شان کہیں دیتے ہیں. راز کے متعلق بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اس راز سے ہو سکتا نہیں کوئی شناسا, اس رازوں کو کوئی نہیں جان سکتا. لیکن حضرت اقبال کہتے ہیں کوئی قابل ہو تو شان کہیں دیتے ہیں, ہم ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو ایک نئی دنیا میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ سب سے زیادہ مقام کربلا والوں کا ہے. تعداد میں نہیں زیادہ, میں معاف کیجئے گا, تعداد میں زیادہ نہیں ہے. تعداد میں تو 72 ہیں, 2-4 عدد زیادہ ہے یا 1-2 کم ہوں گے, اسی قریبی ہیں. لیکن رتبے میں ساری انسانیت سے زیادہ ہے. وہ سبب کیا ہے؟ ایک بزرگ عالم دین جس کے متعلق امام خمینی نے فرمایا شہید مطہری کہ اسلام سمجھنا ہو تو مطہری کو سمجھو. جب کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی تو مطہری سے ہم پوچھ لیتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں, شہید مطہری فرماتے ہیں کیا وجہ ہے کہ کربلا سب سے بلند ہے. آپ کی اجازت ہو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے مارے جاتے ہیں وہ عاشقانہ نہیں. اگر ان کو اختیار دے دیا جائے کہ تم پہ حملہ کیا جائے گا, تم مار دیے جاؤ گے, الگ ہو جاؤ, وہ چلے جائیں گے. انہیں راستہ دے دیا جائے کہ تم چلے جاؤ, وہ چلے جائیں گے. لیکن فرمایا کربلا ایک ایسا مقام ہے جہاں حسین نے چراغ گل کیے اور فرمایا جو جانا چاہتا ہے چلے گئے, لیکن دوبارہ جب روشن کیا تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ عاشقانہ راستہ ہے کیونکہ عشق کے ساتھ یہاں پر ہے. ایک ماں باپ کے احترام کے اوپر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ماں باپ کا اتنا رتبہ کیوں ہے؟ پروردگار دو عالم فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمْ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
परवरदिगार दो आलम फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु, तुम्हारे रब का फैसला ये है कि उस एक खुदा की इबादत करना, किसी और की इबादत नहीं करना। खुदावंद मुताल को शिरक पसंद नहीं है। कुछ ऐसे अफराद हैं ना यानी जो यहाँ पे भी आके मिंबर पे भी आके शिरक के अल्फाज बोल देते हैं और कुछ उनको दाद दे देते हैं, तो वहाँ से वो समझते हैं कि सब बताने के लिए यही काफ़ी है। ना भाई, अल्लाह ताला का फैसला ही है। वक़ज़ा रब्बुका, तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से कि शिरक जो है वो कोई ना करे। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन एहसाना, और माँ बाप के साथ एहसान करना है, ये अज़ल से खुदा का दस्तूर है। ये नहीं कि कोई कहे जी मेरे माँ बाप ने क्या किया है। वो जो माँ ने ज़हमत बर्दाश्त कर ली है ना, वो एक रात जब खुद एक ऐसी जगह पे सोई जो सोने के लायक ना थी, लेकिन वो एक रात सारी ज़िंदगी हम उनकी खिदमत करते रहे, वो बर्दाश्त, उसका अजर नहीं दे सकते। और फरमाया वक़ज़ा अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ अदालत नहीं करनी। अदालत ये है कि जैसा किया जाए वैसा कर दो, अगर अच्छा किया तो अच्छा कर दो, बुरा किया तो बुरा कर दो। नहीं, फरमाया नहीं, एहसान अदालत के बदले में नहीं है। एहसान ये है कि आपने अच्छा सलूक करना है। व बिल वालिदैन एहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, देखो ये खुशकिस्मती है तुम्हारी कि अगर माँ बाप बूढ़े तुम्हें मिले। फरमाया हो सकता है कि दोनों मिल जाएं या हो सकता है एक मिले, और अगर वो तुम्हें दोनों या एक मिल जाएं तो फिर वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे मीठी मीठी बातें करना, वाला तनहरहुमा, और उनको झिड़कना नहीं है। तो ये परवरदिगार दो आलम ने माँ बाप का मकाम अता फरमाया है कि माँ बाप के साथ मीठी मीठी बातें करना। क्यों? उन्होंने एक रात तुम्हारे लिए ज़हमत बर्दाश्त की थी। वो माँ जो चंद लम्हे ज़हमत बर्दाश्त करे उसका कितना मकाम है, और वो बाप जो चंद लम्हे औलाद के लिए ज़हमत बर्दाश्त करे उसका कितना मकाम है। तो आप देखिए जिन्होंने दीन को बचाने के लिए इतनी ज़हमतें बर्दाश्त की हों, उनका मकाम क्या है। तो उस्ताद अली, जो मैं उनका जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो फरमाते हैं कि करबला में एक आलिम दीन रहते थे। वो एक मरतबा सोए, उन्होंने ख्वाब में एक मंजर देखा। क्या मंजर देखा? ख्वाब में एक मंजर देखा कि एक ज़ाहिर करबला में ज़ियारत हुसैन इब्न अली के लिए आया है, और आने के बाद उसने आके सलाम किया हुसैन इब्न अली को और कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। ये सलाम किया और उस आलिम दीन ने सुना कि हुसैन इब्न अली जवाब दे रहे हैं, वो अलैकुस्सलाम या ज़ाहिरी, मेरे ज़ाहिर तुम पे भी मेरा सलाम हो। वो एक मरतबा तड़प से गए कि ये कौन सा वाक़या मैंने देखा, और ये कौन सा बंदा है जो सलाम करता है और जवाब आता है। एक मरतबा उनके ज़हन ने कहा ये कोई मामूली वाक़या नहीं है, कोई बात इसमें राज है। वो दौड़ते हुए हरम सैयद शोदा में चले गए और वहाँ जाके बैठ गए। रात का वक्त था, कोई भी मौजूद नहीं था। एक मरतबा वो बैठे थे कि एक नौजवान आया वहाँ पर। आने के बाद उसने ज़रिए मुताहिर पे खड़े होकर कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, मौला हुसैन मेरा सलाम कबूल कीजिएगा। वहाँ से ज़री से जवाब ही आए, वो अलैकुस्सलाम या ज़ाहिरी, मेरे ज़ाहिर तुझ पे भी हमारा सलाम हो। एक मरतबा वो आलिम दीन अपनी जगह से उठे। आप देखिएगा क्या मकाम है और ये क्या चीज़ है। वो आलिम दीन अपनी जगह से उठे और उठने के बाद उन्होंने उस नौजवान को पकड़ा और कहा, क्या नौजवान ये बता ये राज क्या है कि ये सारे सलाम करते हैं जवाब नहीं आता, तूने सलाम किया जवाब क्या है, ये कब से है? उसने कहा ये ज़्यादा देर नहीं, 2-3 महीने से ये मामला चल रहा है, मैं सलाम करता हूँ मौला का जवाब आ जाता है। कहा इसमें राज क्या है? कहा अगर आप राज पूछना चाहते हैं तो राज ये है कि मेरे माँ बाप दोनों बूढ़े हैं, कुछ अर्सा पहले मेरे साथ थे, और मेरे पास जो मरकब जो सवारी थी, आपको पता है उस ज़माने में गाड़ियाँ तो नहीं थी, लेकिन जो सवारी थी उसमें एक ज़ियारत के लिए आ सकता था, या माँ आ सकती थी या बाप आ सकता था। तो एक हफ्ते में माँ को ज़ियारत करा देता और एक हफ्ते में बाप को ज़ियारत करा देता। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने अपने बाप को जब सवारी पे सवार करा लिया तो माँ ने कहा कि बेटा मुझे भी लेके चल, बेटा मुझे भी लेके चल। तो कहने लगा कि मैं शशोपंज में मुब्तला हुआ, और माँ से कहा माँ अगर हो सके तो अगली दफ़ा आपको ले जाऊंगा। तो माँ ने कहा नहीं बेटा अगली दफ़ा पता नहीं मैं रहती हूँ या नहीं रहती, हफ्ते का पता नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं भी ज़ियारत के लिए जाऊँ।
کہ میں نے وہاں پہ ایک فیصلہ کٹھن تھا لیکن اس کو عاشقانہ قبول کیا. وہاں سے کہا محمد میں لے کے چلوں گا. کہ کیسے لے کے آیا؟ کہ وہ سواری میں تو اتنی نہیں تھی گنجائش. کبھی اسے کاندھے پہ بٹھاتا, کبھی گر جاتا, کبھی اٹھاتا, کبھی سواری پہ بٹھاتا. میں لے کے جب کربلا کے صحن تک پہنچا تو ایک مرتبہ میں گر گیا اور میں نے دور سے آواز دیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. بس وہیں پہ آواز آئی وعلیکہ السلام یا اللہ. تو مومنین کرام, جو بھی حسین ابن علی کے راستے میں زحمتوں کو برداشت کرے گا, حق کے راستے میں زحمتوں کو برداشت کرے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اگر عاشقانہ ہوگی وہ قبول کریں گے. بس 2-4 جملے میں مصائب کی عرض کرنا چاہتا ہوں. مومنین کرام, غم کے ایام ہیں اور آج ہر جگہ پہ عزا خانے سج گئے. اور ان کو عزا خانہ کیوں کہا جاتا ہے؟ عزا جہاں پہ غم منایا جاتا ہے. عزا خانے وہ جگہیں جہاں پہ جو رونے کے لیے بنائی جاتی ہیں. مومنین کرام, اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین ابن علی کی شہادت کے بعد حسین کے خانوادے کو حسین پہ رونے کی اجازت نہیں دی گئی. جانتے ہو حسین ابن علی کون ہے؟ حسین فرماتے ہیں میرے شیعو انا قتیل العبرت, اے شیعو مجھے رلا رلا کے قتل کیا گیا. کہاں کہاں پہ روئے؟ اگر اجازت ہو تو عرض کروں. کبھی عباس کے بازو کٹے تو رویا, کبھی عباس کے بازو کٹے تو رویا, کبھی اکبر کے برچھی لگی تو رویا, کبھی علی عسکر کے حلق پہ تیر لگا تو رویا, کبھی اونو محمد کے گلے کٹے تو رویا, اور کبھی زینب اور کلثوم کو خدا حافظی کی تو رویا. عذاب ارباب ادا انا قتیل العبرت, ایشیو مجھے رلا رلا کے مارا گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آج یکم محرم ہو گئی ہے اور پوری دنیا میں جہاں کہیں شیعہ حیدر کرار آباد ہیں وہ 28 رجب سے مصائب کو بیان کرتے ہیں. بس میں 2-4 جملے عرض کروں گا, لیکن ارباب ادا بس شرما شرما کے نہ روئیے گا, آوازوں کو بلند کیجیے گا. جب حسین ابن علی کا قافلہ 28 رجب کو تیار ہوا تو ایک حسین کے ہمسائے میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عروہ غفاری. وہ بڑے گراں گوشت تھے اور یہاں تک تاریخ کہتی ہے اگر بادل گرج جاتے ان کو آواز سنائی نہیں دیتی. لیکن 28 رجب کو جب حسین ابن علی کا قافلہ چلنے لگا تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے, زوجہ یہ میرے کانوں میں کن بیبیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں؟ زوجہ میں بڑا گراں گوش ہوں, زوجہ اگر بادل گرجتے ہیں مجھے آواز سنائی نہیں دیتی, لیکن میرے کانوں میں کچھ بیبیوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. زوجہ نے کہا عروہ یہ حسین کا بیٹا, یہ نبی کا بیٹا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عروہ یہ نبی زادیاں مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہیں. ارباب ادا حسین مدینہ چھوڑ کے جانے لگے, لیکن ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے تھے 27 رجب کو, شب کو پیغام آیا, دارالامارہ میں بلایا گیا. حسین ابن علی دارالامارہ میں گئے, رات کے اندھیرے میں گئے, لیکن جناب زینب نے کہا بھیا حسین اکیلے نہیں جائیے گا, عباس ساتھ میں جائیں گے, اکبر ساتھ میں چلے, اونو محمد ساتھ میں چلے. 18 بنی ہاشم حسین ابن علی کے ساتھ میں گئے. بلایا اکیلے کو تھا لیکن 18 ساتھ میں چلے. دارالامارہ کے دروازے پہ پہنچے. ایک مرتبہ حسین نے کہا مجھے اکیلے بلایا گیا ہے, تم میرے جوانوں میرے شیروں یہیں پہ رہنا, میں اندر چلا جاتا ہوں. حضرت عباس کے ساتھ سارے جوان بنی ہاشم دروازے پہ کھڑے ہو گئے. حسین ابن علی گئے دارالامارہ میں, اور ایک مرتبہ مروان نے کہا کہ دیکھو جو امیر شام ہے وہ چلا گیا ہے دنیا سے, اور اب نیا حاکم یزید آیا ہے, اور اس کا یہ کہنا ہے کہ آپ اس کی بیعت کر لیں. آپ نے فرمایا دیکھ اگر یہ اچھی بات ہے تو بند کمرے میں کیوں بیعت کریں, صبح ہو لینے دے تو دیکھیں گے اینا حق بالخلافت والبیعت, صبح سب کے سامنے دیکھیں گے. اور فرمایا دیکھو تم نے ہم سے بیعت کا مطالبہ کیا لیکن ہمیں پہچانتے نہیں ہو, نحنو اہل بیت النبوہ, ہم نبوت کی اہل بیت ہیں. ومعدن الرسالہ, رسالت ہمارے گھر سے پلی ہے. انا اہل بیت النبوہ, ہم نبوت کی اہل بیت ہیں. ومعدن الرسالہ, رسالت ہمارے گھر سے چلی ہے. وہ مختلف الملائکہ, ملائکہ کا آنا جانا ہمارے گھر میں ہے. جبرائیل ہمارے ہی جھولے جلاتے تھے,
اور فرمایا وہ مختلف ملائکہ ہمارے ہی گھروں میں آتے تھے، اور پھر فرمایا وہ بنا فتح اللہ، کائنات ہمارے نام سے ابتدا ہوئی، وہ بنا ختم اللہ، اور یہ جب ختم ہوگی اس کا آخری فرد بھی ہمارے خاندان سے ہوگا۔ اور فرمایا جہاں تک بات رہی بیعت کی، فرمایا یزید رجل فاسق، وہ ایک مرد فاسق ہے، معلن بالفسق، وہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے، قاتل و نفس المحرمت ہے، وہ پاکیزہ انسانوں کا قاتل ہے۔ اور پھر فرمایا مثلی، جس کے رگوں میں زہرا کا دودھ ہو، جس کے رگوں میں علی ابن علی طالب کا خون ہو، مثلی لا یبا مثلا، وہ یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کے آپ واپس چلے۔ ایک مرتبہ وہیں پہ ولید تھا، اس نے کہا مروان اگر حسین چلے گئے تو دوبارہ قابو نہیں آئیں گے، اور ایک مرتبہ اشارہ کیا، کہا حسین کی گردن ابھی قلم کر دے، دوبارہ یہ موقع نہیں ملنے والا۔ حسین ابن علی نے اس کے اشارے کو دیکھا اور جلال میں آئے، فرمایا یبن زرکا، اے زرکا کی اولاد، انت تقتلنی ام ہوا، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا وہ شخص قتل کرے گا؟ بس حسین ابن علی کا جلال میں آنا تھا۔ ایک مرتبہ عباس نے دھکا دیا، دروازے کو گرایا اور دارالعمارہ کے اندر آئے، تلوار کو نیام سے لیا اور کہا مولا حسین کس کا سر قلم کروں؟ حسین ابن علی آگے بڑھے، عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا بھیا عباس یہ نانا کا شہر مدینہ ہے، بھیا یہ نانا کا شہر مدینہ ہے، بھیا تلوار یہاں نہیں چلانی، بھیا سنو گے ارباب اللہ، بھیا تلوار جو چلے گی وہ کربلا میں چلے گی، مدینے میں نہیں چلے گی۔ سنو گے ارباب اللہ، عباس کو یاد تھا کہ تلوار مدینے میں نہیں کربلا میں چلے گی، بس یہی سبب تھا کہ روز عاشور صبح عباس آ گئے، مولا جنگ کی اجازت ہے، فرمایا عباس اجازت نہیں ہے، کچھ دیر کے بعد پھر آئے کہ مولا جنگ کی اجازت ہے، فرمایا جنگ کی اجازت نہیں ہے، عصر عاشور آئے، کہا مولا جنگ کی اجازت ہے، کہا نہیں، کہا بھائی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کہا بھیا اس لیے کہ تم میرے لشکر کا سپاہ سالار ہے، تاریخ کہتی ہے ناظرہ یمینا و شمالا، عباس نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، کہا بھیا اب وہ لشکر ہی کہا جس کا عباس سپاہ سالار ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ارباب اللہ، وہ لشکر ہی کہاں ہے جس کا عباس سپاہ سالار ہے۔ میں ایک جملہ حضرت عباس سے کہوں گا، ایک جملہ کہوں گا، مولا عباس آپ نے حسین ابن علی کی آواز کو سنا، حسین نے آپ کو بلایا نہیں تھا، ارباب اللہ اپنی آوازوں کو بلند کیجئے، میں کہوں گا مولا عباس حسین نے آپ کو بلایا نہیں تھا، لیکن ایک مرتبہ آپ لبیک کہتے ہوئے آ گئے، لیکن مولا عصر عاشور اس وقت کیسے جواب دو گے جب حسین کا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو میرے استغاثے کو سنے، جب حسین آواز دے کے کہے گا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو نبی ذاتیوں کی چادر کو بچائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ارباب اللہ، حسین ابن علی آئے اور آنے کے بعد تیاری کا حکم دیا، قافلہ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب تیار ہوا اور ایک ایک کر کے حسین ابن علی کے لشکر کے ساتھی، آپ کے راہی آپ کے ساتھ چلنے لگے۔ ہاں تاریخ کہتی ہے حسین ابن علی نے ایک لسٹ بنائی تھی اور سب کے نام پڑھ کے سنائے، یہ میرے ساتھ جائے گا، اکبر بیٹا تو بھی ساتھ جائے گا، عباس بھائی آپ بھی ساتھ آؤ گے، جی جس کو لے کے آنا ہے سب کو کہتے گئے۔ ہاں لیکن ایک حسین کی بیٹی بھی وہاں تھی، چھوٹی چھوٹی بیٹیوں والوں، میں نے دیکھا کہ انسان کو اپنی بیٹیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، اور بیٹی اگر چھوٹی ہو تو باپ کو بڑی پیاری لگتی ہے۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی کی ایک بیٹی چھوٹی بھی تھی جس کا نام تاریخ میں بتایا ہے فاطمہ صغریٰ۔ اب یہ کربلا میں نہیں آئی، ارباب اس کا کیا راز ہے؟ بعض علماء کرام نے کہا کہ وہ بیمار ہو گئی تھی اس لیے نہیں آئی، لیکن بعض علماء کرام نے جو وجہ بیان کی ہے اگر میں بیان کر دوں آپ بہت تڑپو گے، سنو گے ارباب اللہ۔ علماء نے کہا در حقیقت میں حسین ابن علی وہ تھے
جس کے گھر میں پنجتن کی تصویر پائی جاتی تھی. حضرت علی اکبر ان کی شکل رسول خدا سے ملتی تھی, علی اوسط ان کی شکل مولا علی سے ملتی تھی. تو حضرت حسین ابن علی کے جتنے بچے تھے ان سب کی شکل کسی نہ کسی سے ملتی تھی. اور سنو گے ارباب ادا, وہ کہنے لگے حضرت فاطمہ صغرا کی جو شکل ہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ, روتے بھی جاؤ دعائیں بھی مانگتے جاؤ. یہ انسان کو جو رو پڑا خوش نصیب ہے ارباب ادا. کہنے لگے علماء نے کہا, کہنے لگے کہ در حقیقت میں حسین ابن علی اس بچی کو اس لیے لے کے نہیں گئے. سنو گے ارباب ادا, کس لیے؟ کہا اس لیے کہ اس بچی کی شکل جو ہے جناب سیدہ سے ملتی تھی. اور حسین ابن علی یہ تو گوارا کر سکتے تھے, سنو گے ارباب ادا, کہ عباس کے بازو کٹ جائے. حسین یہ تو گوارا کر سکتے تھے کہ علی اکبر کے برچی لگ جائے. حسین یہ تو گوارا کر سکتے تھے کہ حضرت قاسم کا لاشا پامال ہو جائے. حسین یہ تو گوارا کر سکتے تھے کہ اولو محمد کے گلے کٹے. لیکن حسین کی غیرت یہ گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ ان کی ماں کی ہم شکل ہاتھوں میں رسن پہ کے کبھی کوفے کے بازار میں پھرائی جائے, کبھی اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میں ایک جملہ مولا حسین سے کہوں گا ارباب ادا, مجھے معاف کیجئے گا, ایک جملہ مولا سے کہوں گا. مولا حسین آج آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جو آپ کی ماں کی ہم شکل ہو وہ بیٹی بازاروں میں پھرائی جائے. مولا اس وقت کیسے گوارا کیا ہوگا جب مدینے میں گھر ہوگا, لوگ آگ اور لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے ہوں گے, دروازہ سیدہ کے پہلو میں. مولا اس وقت کیسے گوارا کیا ہوگا جب دروازہ پہلو میں گرا ہوگا تو سیدہ آواز دے کے کہتی تھی اینا فضا, فضا کدھر, ایلیا میرے پاس آؤ. ارباب ادا ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جناب فضا ایک مرتبہ پاس آئی, کہا فضا میرے پہلو میں جو امانت تھی وہ شہید ہو گئی, فضا اس کا کسی کو پتہ نہ چلے. ارباب ادا تاریخ کہتی ہے کہ جب امیر المومنین کو لے کے جا رہے تھے, میں جس حالت میں لے کے جا رہے تھے میں نہیں بیان کر سکتا, معافی مانگ کے عرض کرنا چاہتا ہوں, لیکن ایک جملہ عرض کروں گا. میرے استاد فرماتے جب لے کے جا رہے تھے لیکن سیدہ سے یہ برداشت نہیں ہوا, پہلو زخمی ہے. ایک مرتبہ وہ ہاتھ جو پہلو میں تھا وہ چھوٹا, دامن علی پہ آیا, اور ایک مرتبہ کا جب تک زہرا زندہ ہے علی کو نہیں جانے دے گی. سنو گے ارباب ادا, ایک مرتبہ انہوں نے چاہا یہ دامن سے ہاتھ چھوٹ جائے, ایک مرتبہ گھسیٹا, سیدہ کھینچتی چلی گئی. ان لائنوں نے دیکھا کہ جب کسی طریقے سے سیدہ ہاتھ نہیں چھوڑ رہی, مجھے معاف کیجئے گا ارباب ادا, جو سادات بیٹھے ہیں مجھے معاف کرنا, ارباب ادا انہوں نے دیکھا جب کسی طریقے سے سیدہ ساتھ نہیں چھوڑی تو ان لائنوں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کنفس نظر آیا, اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا, اس نے تازیانے کو جو گھمایا اور سیدہ کے دست مبارک میں جو گرایا ایک نیلا نشان پڑا, سیدہ کا ہاتھ چھوٹا. کالی اللہ کے حوالے. سيعلم الذين ظلموا أيام المنقلبين ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بار الہ تجھ واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا. بار الہ ہم سب کے والدین کے درجات بلند فرمانا. معبود کربلا کی حقیقت کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمانا. جتنے عزاداران حسین عزاداری کر رہے ہیں سب کی عزاداری کو قبول فرمانا. ہم سب کو کربلا کی زیارت اس سال اور ہر سال نصیب میں فرمانا. برحمتک یا ارحم